سٹوری سینٹر پہ آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ بڑے صاحب کی بیوی بچے کی پیدائش کے بعد چھوڑ کر چلی گئی، جس پر بڑے صاحب نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے مجھے 50,000 تنخواہ پر رکھ لیا۔ میں جب بھی صاحب کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی تو وہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے، جسے دیکھ کر مجھے بہت شرم آتی اور میں جلدی سے اپنا دوپٹہ اوپر کر لیتی، لیکن میں صاحب کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس کام کے 50,000 ملتے تھے۔ ایک دن میں کمرے میں اکیلی بیٹھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ بڑے صاحب اوپر سے آ کے اور پھر میرے ساتھ۔ میرا نام کنول ہے اور میری شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ میرا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بہت کم تھی، جس سے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہمارا ایک بچہ بھی ہو گیا، اس لیے میں اسے ہی سنبھالنے میں لگی رہتی۔ میں اسے چھوڑ کر کہیں پر بھی باہر کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بار میرے ہمسائے نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ شہر میں جس سیٹوں کے پاس کام کرتا ہے انہیں دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کو دودھ پلا سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بہت امیر ہے لیکن اس بچے کی ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ سیٹھ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں اس کی بہت اچھی قیمت دے گا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر شاید اس بات کی اجازت نہ دے۔ پھر پڑوسی کہنے لگا کہ ایک بار تم میرے ساتھ چلو اور ان سے پوچھو کہ وہ بھلا تمہیں اس کام کے کتنے پیسے دیں گے۔ اگر انہوں نے بہت زیادہ رقم دینے کا کہا تو تمہارا شوہر انکار نہیں کرے گا کیونکہ تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہارا شوہر ہے بھی لالچی قسم کا، اس لیے وہ جلدی مان جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ تمہیں مہینے بھر کا گھر کا راشن بھی دیں گے، اس سے تمہارا گھر بھی چل جائے گا۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میرا شوہر اتنا زیادہ کماتا نہیں تھا اور ہمارے گھر کا اس سے گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ نہ ہی ہم اچھا کھاتے تھے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کچھ لا سکتے تھے۔ میں اپنے بچے کے لیے یہ قدم اٹھانے کو تیار تھی، حالانکہ کسی دوسرے بچے کو اپنی گود میں بھرنا اور اپنے بچے کا حق اسے پلانا میرے لیے آسان کام نہیں تھا، لیکن میں اپنے بچے کی ہی خاطر اس کام کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مجھے ان سے بات کر لینے دو، اگر انہوں نے تنخواہ اچھی دی تو پھر میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی بڑی مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا بچہ بہت رو رہا تھا۔ وہ بچہ گھر کی ایک ملازمہ نے اٹھایا ہوا تھا اور اسے لیکٹوجن دودھ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ بڑی مالکن نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، نہ جانے اس لڑکے کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ ڈبے کا دودھ ہی پلاتے ہیں اور بچے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے تو ماں کا ہی دودھ پلانا ہے۔ پھر کہنے لگی، تمہارا مالک ابھی کمرے میں ہے، باہر آتا ہے تو ان سے خود ہی بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ ایک ایسی دادی تھی جو اپنے پوتے کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی بیمار عورت ہے یا کوئی سائیکو پیشنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ کہنے لگی کہ اس کے باپ نے ہی اس کی ماں کو ناراض کیا ہے، اب وہ چلی گئی ہے تو وہ کہاں سے ماں کا دودھ پلائے، اور نہ جانے کس دوسری عورت کو اٹھا کر بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے آئے ہیں۔ وہ ایسے ہی میرے سامنے بڑبڑا کر چلی گئی۔ آج کل کی ماڈرن عورتیں اپنے بچوں اور پوتوں پوتیوں کو نہیں سنبھالتی بلکہ ملازموں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں بھی مجبوری کی خاطر ہی یہاں آئی تھی کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی اچھی خوراک کھاتی کہ جس سے میرا بیٹا صحت مند ہو جاتا۔ اس گھر میں سب کچھ تھا لیکن یہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور رکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا، کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی،
जी जी मालिक, ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े गौर से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खाने पीने की ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेगी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूँ, लेकिन खाना पीना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा। कहने लगा मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर वो कहने लगा कि जितने आप चाहें, मुझे पैसा देने में कोई एतराज़ नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने शोहर से ये बात कही तो पहले तो वो खामोश रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। अगले दिन मैं जब उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना पेटा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको ये दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं मुलाजमा के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वो रोए जा रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप करवाया। कुछ देर बाद वो सुकून में आया और सो गया, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरे बच्चे की इतनी उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की कैफियत देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद से दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वो चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई, उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। बेड तो उस मालिक का था। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहाँ पर ज़मीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वो पकड़ाया। वो कहने लगी कि ये मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फ्रूट भी ला कर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। वो कहने लगी कि ये मालिक साहब ने कहा है। वो कह रहे थे कि आप जितना ज़्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और उससे मेरा बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफ़ी अरसा बाद मैंने खालस दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। वक्त भी इंसान को कैसा कैसा दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज़ मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहाँ पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद मालिक भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता था। एक औरत मर्द की नज़र को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वो मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो कमरे का दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर आता था। जब काफ़ी दिन ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए मालिक, आप बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं, कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। ये सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी खिदमत करता हूँ वो फ्री में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वो सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी
اور میں صرف یہ چیک کرنے کے لیے آتا ہوں کہ کہیں تم میرے بچے کی بجائے اپنے بچے کو تو نہیں دودھ پلاتی، اور میرے بچے کو توجہ دینے کی بجائے صرف اپنے بچے کو ہی تو نہیں کہیں پکڑ کر رکھتی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا صاحب میں کوئی بے ایمان تھوڑی ہوں، میں اگر آپ کا کھا رہی ہوں تو آپ کے بچے کو ہی سنبھال رہی ہوں، زیادہ وقت میں آپ کے بچے کو ہی دیتی ہوں اور اسے ہی پہلے دودھ پلاتی ہوں۔ مالک میں غریب ضرور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ کسی اور عورت کو لے آئیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بچہ اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ مالک مجھے پیچھے سے پکارتا رہا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بغیرت نہیں تھی۔ اتنی باتیں سن کر میں بھلا وہاں کیوں رکتی؟ ایک میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو پلا رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی تھی اس کے بچے کو ہی سنبھالتی تھی اور اپنے بچے کو کھلونوں سے بہلا پھسلا رہی تھی۔ خیر یوں ہی وقت گزر گیا۔ ایک رات میرا شوہر گھر واپس نہ آیا۔ رات کے 10 بج گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر مجھے کسی کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا حادثہ ہو گیا ہے، جلدی سے سول ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ میں جلدی سے وہاں پر پہنچ گئی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہاں میرے شوہر کی موت کی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب وہاں پر پہنچی تو میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں داڑے مار مار کر رونے لگی، بہت چیختی رہی۔ کبھی میں اپنے بچے کو دیکھتی تو کبھی میں اپنے شوہر کو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اگلے دن ہی میرے شوہر کو دفن کر دیا گیا۔ وہ رات میرے لیے سب سے باری رات تھی۔ میرے بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ جو بھی مجھے دیکھتا تو وہ کہتا کہ تمہاری ابھی اتنی عمر نہیں ہے اور تمہارے پاس ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ مجھے لوگوں کی یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا کہ ابھی میرا دکھ تازہ ہے اور لوگ میرے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ میں یہ گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہمارے غریبوں کے محلے میں اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، اور وہ بھی ہمارے گھر کے سامنے۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر گاڑی کے اندر سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ وہی مالک تھا جس کے بچے کو میں دودھ پلاتی تھی۔ مالک بنا اجازت لیے کمرے کے اندر آ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، مجھے تمہارے شوہر کی خبر ملی اور مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ تم اکیلی رہ گئی ہو۔ مالک مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد مالک میرے ترلے کرنے لگا کہ میرا بچہ کل سے بہت رو رہا ہے، اسے شاید تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ میں بس اپنے بچے کی وجہ سے ہی پریشان ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے ایسی باتیں نکل گئی۔ یہ سب مجھ سے اس لیے ہوا تھا کہ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ جب اس کی سگی ماں اس کو دودھ پلا نہ سکی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تو تم بھی تو اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو، اس لیے مجھ سے یہ سب کچھ ہوا۔ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ پر لاکھ روپیہ رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے مالک مجھے گھر کے راشن کے لیے کچھ پیسے دے گئے۔ مالک کے آنے سے پہلے مجھے ملازمہ نے بھی کال کر دی تھی کہ مالک کا بچہ بہت روتا ہے، اسے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ مالک بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کو بھی لے کر آیا تھا، لیکن وہ بچہ اس کے پاس جا کر بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف شاید تمہاری گود میں ہی سکون ملتا ہے، اس لیے تم واپس آ جاؤ۔ اب مجھے اس بچے کی بھی فکر ہونے لگی۔ آخر میں بھی ایک ماں تھی، میری گود میں بھی ایک معصوم سا بچہ تھا، تو میں اس دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی۔ اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے مجھے منگوانے کے لیے گاڑی بھجوا دی، جس میں میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی۔ میں نے جاتے ہی مالک کے بچے کو اٹھا لیا۔ میری گود میں آتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوا۔ ایک دن مالک میرے پاس آیا اور بولا، اگر تم بہتر سمجھو تو تم یہیں رہ لو، ہمارے گھر کے پیچھے خالی کوارٹر موجود ہیں، تم وہاں پر رہ سکتی ہو۔ یہاں پر تمہارے ساتھ دوسری بھی ملازمائیں ہوں گی جس سے تمہارا دل لگا رہے گا۔ ویسے بھی اب تمہیں اپنے گھر میں اکیلے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تمہارا شوہر تو اب اس دنیا میں ہے نہیں، تو کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تمہارے گھر آ سکتا ہے۔
اس لیے اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ تم یہاں ہمارے ساتھ رہ لو۔ مالک کی بات مجھے کچھ مناسب لگی تھی، اور ویسے بھی اب مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اس کا بھی بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ جو چیز اپنے بیٹے کے لیے لاتے، میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے تھے، جبکہ مالکن کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بچے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں نے مالک کی بات مان لی اور وہیں پر کوارٹر میں رہنے لگی۔ یہاں رہ کر میرا تھوڑا دل تو لگ گیا، لیکن میں اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو میں کوارٹر میں سونے کے لیے جانے لگی تو مالک کہنے لگے کہ آج تم یہیں رہ لو، میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور وہ تمہارے پاس ہی رہتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رہنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا رونے لگا۔ اسے بہت شدت کی بھوک لگی تھی۔ میں اسے اٹھ کر دودھ پلانے لگی۔ میں اپنے ہی دھیان میں تھی کہ مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر مالک کے بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ مالک کا بیٹا سکون سے سو چکا تھا۔ پھر مالک میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے بات کرنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا یا تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میری بات ذرا غور سے سننا۔ میری ماں نے میری شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ مجھے اپنی بیوی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ذرا ماڈرن قسم کی لڑکی تھی اور زیادہ تر پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ میری ماں کو بھی ایسے ہی لوگ پسند تھے۔ میری جب شادی ہوئی تو میری بیوی تو اولاد بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اوپر والے کے کرم سے میری اولاد ہو گئی۔ میری بیوی صرف اس لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی کہ وہ بچوں کو نہیں سنبھال سکتی اور نہ ہی وہ اسے اپنا دودھ پلائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اسے ڈبے والا دودھ لگا دیا گیا۔ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمزور رہنے لگا۔ اس بات پر میری اپنی بیوی سے لڑائی رہنے لگی۔ ایک دن لڑائی تھوڑی سی بڑھ گئی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس لیے میں نے اپنے بچے کی خاطر اپنی ملازمہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی عورت ڈھونڈ دے جو میرے بچے کو دودھ پلا سکے، اور وہ تمہیں مجھ تک لے کر آئی۔ لیکن میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں لے کر آؤں گا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی عورت ہو۔ تم نے میرے بیٹے کو سگی ماں کی طرح سنبھالا۔ حالانکہ جو اس کی سگی ماں تھی وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن تم نے اس کا حق ادا کیا۔ اپنے بچے کا حق میرے بیٹے کو پلا دیا۔ اور ویسے بھی میں نے تم میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ تمہارا شوہر بھی اس دنیا میں اب نہیں رہا اور ابھی تم جوان ہو، اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اگر میرے گھر میں رہو تو کوئی تم پر شک کرے، اس لیے تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں تمہارے بچے کو بھی اپنا لوں گا اور اسے باپ کا پیار دوں گا، اور تم میرے بیٹے کو ماں کا پیار دینا۔ میں بھی نامکمل ہوں اور تم بھی نامکمل ہو۔ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مالک کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مالک بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مالک میں کسی سے پوچھ کر پھر بتاؤں گی۔ مجھے مالک کی بات ٹھیک لگی اور میں نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی روز مالک گھر میں قاری صاحب کو لے کر آئے اور چند گواہوں کی موجودگی میں مالک نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس موڑ پر بھی لائے گی۔ نکاح کے بعد مالک نے ایک اچھا شوہر ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے میرے بیٹے کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کو اپنا نام دیا اور دونوں بچوں کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی۔ آج ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں آج بھی کبھی کبھی پیار سے اسے مالک کہتی ہوں، جس پر وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گھر کی مالکن تم ہو۔